الرحیم۔ حضرت ثوبان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار کے پاس کھڑا تھا کہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آئے، فقال السلام علیک یا محمد، فدفعته دفعا کاد یسرع منہ۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں نے ایسے دھکا دیا کہ قریب تھا کہ وہ گر جائے۔ فقال لما تدفعنی، کیوں تم نے مجھے دھکا دیا؟ فقلت اللہ تقول، اللہ کے بجائے اللہ پڑھی، کیوں تم یا رسول اللہ نہیں کہتے، یا محمد کیوں کہتے ہو؟ فقال الیہودی انما ندعوہ باسمہ الذی سماہ بہ اہلہ، ہم تو ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو نام ان کے گھر والوں نے رکھا، محمد نام ہے تو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسمی محمد الذی سمانی بہ اہلی، فرمایا میرا نام محمد ہے جس کو میرے گھر والوں نے رکھا۔ فقال الیہودی جئت اسالک، سرکار نے اس مسئلے کو حل کیا کہ دھکا نہ دو، میرا نام محمد ہی ہے، یعنی میرا نام لے کے اس نے پکارا ہے۔ یہ آداب نہیں جانتا، یہ تو یہودی ہے، مسلمانوں کے لیے ہے نا کہ یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ ابو القاسم بھی یہودی کہتے تھے، کنیت سے بھی یاد کرتے تھے۔ یہودی نے کہا جئت اسالک، میں آپ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینفعک شیء ان حدثتک، تمہیں کچھ نفع دے گا اگر میں تم سے بیان کروں، یعنی میرے جواب سے تمہیں فائدہ ہوگا؟ بھئی تم یہ سوچو کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں تو میری بات تمہارے لیے دلیل ہو سکتی ہے۔ قال اسمع باذنی، اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا غور سے، یعنی سننے ہی کے لیے اور قبول کرنے کے لیے آیا۔ فنکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعود معه فقال سلم، نکتا ان کو تو مانے کبھی ہوتا نا آدمی بیٹھا رہتا ہے تو کوریدتا رہتا ہے، تو سرکار آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس سے زمین کورید رہے تھے ایسے، یعنی سرکار اپنے معمولات میں تھے اور کوئی بہت زیادہ اس کے سوالوں کی طرف متوجہ نہیں تھے، اپنے کام میں تھے۔ فقال سل، فقال الیہودی این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہودی نے کہا اچھا یہ بتائیے جس دن یہ زمین و آسمان بدل جائیں گے تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظلمہ دون الجسر، پلسرات کے پاس تاریکی میں ہوں گے، قیامت میں تاریکی بہت ہوگی، وہاں نور کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی سب سے زیادہ، تاریکی ہے نہیں۔ وہ دیکھیے اللہ کی مصلحت ہے، یہ سورج سوانیزے پہ ہوگا لیکن یہ مختلف حالات اور مختلف جگہوں کی بات ہوتی ہے کہ جب پلسرات کے لیے لوگ گزرنا ہوگا تو اس وقت تاریکی ہوگی۔ کبھی کبھی دیکھیے کیسے جہنم میں آگ ہی آگ ہے لیکن پھر بھی بہت ظلمت رہے گی۔ ہاں تو ممکن ہے کہ سورج اس دن بھی اس کی روشنی نہ رہے، گرمی تو رہے، ہے نا، گرمی رہے لیکن جو اجالا ہوتا ہے نہ رہے، تو ممکن ہے جیسے دنیا میں اس کی روشنی سے دنیا منور ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی ختم، تو نہیں ایسا کرو، تھوڑا ملا لو اس کو، تو کتاب تو دیکھ لو کم سے کم، ہے اس میں کتاب؟ اچھا ہے کچھ،
چلو فقالا، تو یہ ممکن ہے، گرمی ہونا الگ ہے لیکن روشنی اللہ تعالیٰ ختم کر دے اس موقع پر، کیونکہ عالم آخرت کے حالات کو دنیا کے حالات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قال فمن اول الناس اجازہ، تو سب سے پہلے لوگوں کون ہوں گے جن کو اجازت ملے گی پل صراط سے گزرنے کی؟ قال فقراء المہاجرین، مہاجرین کے فقراء۔ قال الیہودی فما تحفتهم حین يدخلون الجنہ قال زیادۃ کبد النون، تو جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا، ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا، کلیجی۔ قال فما غداؤہم علی اثرہا، تو صبح کا کھانا اس کے بعد کیا ہوگا ان کا؟ قال ينحر لهم ثور الجنہ الذي كان يأكل من اطرافها، میں کہ وہ جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے علاقے میں چر رہا ہوگا۔ قال فما شرابهم علیہ، پھر ان کا پینا کیا ہوگا اس کے بعد، کیا پیئیں گے وہ؟ اچھا کہانی بات۔ قال من عین فیہا تسمی سلسبیلا، چشمے سے اللہ ان کو سیراب کرے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ سلسبیل۔ قال صدقت، یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ کہا۔ قال وجئت اسألک عن شیء لا يعلمه احد من اہل الارض الا نبی اور رجل اور رجلان، رجل سے مراد میں یا میرے علاوہ اور کچھ اسی طرح کی۔ اس نے کہا میں اب آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں گا جس کو زمین والوں میں سے سوائے نبی کے یا ایک دو آدمیوں کے اور کوئی نہیں بتا سکتا، یہ نبی ہی بتا سکتا، یا جس کو اگلی کتابوں کا علم ہو، بس میں جانتا ہوں ایک دو آدمی اس کے عالم۔ قال ينفعك ان حدثتك، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میں تم سے بیان کروں تو تمہیں نفع دے گا میرا بیان کرنا؟ قال اسمع باذنی، یا میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا۔ قال جئت اسالک عن الولد، میں آیا ہوں پوچھنے کے لیے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی مشابہت کہاں سے آتی ہے۔ قال ماء الرجل ابیض وماء المرأة اصفر، سرکار نے فرمایا کہ آدمی کی منی، مرد کی منی سفید ہوتی ہے، عورت کی منی زرد ہوتی ہے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ فَعَلَ مَنِيُّ، یہ فَعَلَ عَلَى پڑھیے، تو جب دونوں اکٹھا ہوتے ہیں تو جب مرد کی منی عورت کی منی پہ غالب ہوتی ہے تو اذکر باذن اللہ، تو اس سے مذکر پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا عَلَى منی المرأة منی الرجل آنث باذن اللہ، تو جب عورت کی منی مرد کے منی پہ غالب ہوتی ہے تو مؤنث بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ قال الیہودی لقد صدقت وانک لنبی، آپ نے سچ کہا اور واقعی آپ نبی ہیں۔ ثم انصرف وذهب، پھر وہ لوٹ گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سألنی هذا عن الذي سألنی عنہ، اچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ نہیں لیے ہو؟ اب ماسک جیب میں رکھے رہیے، کبھی بھی کوئی آ جائے چیک کرنے تو ایسے ہی لگا لیا کیجیے یہاں پڑھنے کے، منہ نہ ڈھکیے تب بھی چلے گا۔ ان کو رہے کہ ہے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے، کل لے آئیں گے دیکھیں گے۔
سرکار نے ارشاد فرمایا لقد سألنی ھذا عن الذی سألنی عنہ وما لی علم بشیء منہ، جن چیزوں کے بارے میں اس نے پوچھا تو مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا اس وقت، حتی اتانی اللہ بہ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس وہ علم ہے، جیسے جیسے وہ پوچھتا گیا اللہ نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا۔ یہ کہیے کہ میری توجہ اس کی طرف نہیں تھی، جن چیزوں کا سوال اس نے کیا ان چیزوں کی طرف میری توجہ نہیں تھی جس وقت پوچھ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کا علم مجھے عطا فرما دیا یا اس کی طرف مجھے متوجہ فرما دیا۔ سمجھ؟ تو باب یہی تھا کہ عورت اور مرد کی منی سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور مذکر مؤنث کیسے ہوتا ہے وہ سرکار نے بیان فرمایا۔ یہ اگرچہ کوئی مذہبی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ طہارت کا مسئلہ تھا تو اسی سے متعلق تھا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ورنہ یہ فقہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، سمجھ؟ باب و صفت غسل الجنابہ، یہ باب ہے غسل جنابت کے بیان کا، صفت کا، غسل جنابت کیسے کیا جائے۔ اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس اس میں یہی ہے کہ سرکار کبھی کبھی پیر پہلے دھل لیتے تھے جب وضو کرتے تھے اور کبھی کبھی بعد میں دھلتے تھے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ تو اس کو وہی بتایا کہ پہلے دھل لیتے تھے جب زمین ہموار ہوتی، اور اگر کہیں ایسی جگہ ہو جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہو پیر کے پاس تو پھر سرکار بعد میں پیر دھلتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ یبدأ فیغسل یدیہ، غسل جنابت شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو پہلے دھلتے، تو یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے داہنے سے اپنے بائیں پر پانی ڈالتے، فیغسل فرجہ، اپنی شرمگاہ دھلتے، ثم یتوضا وضوءہ للصلاۃ، پھر نماز جیسا وضو کرتے، ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میں اپنی انگلیوں کو ڈالتے تاکہ پانی پہنچ جائے، حتی اذا رأى ان قد استبرأ حفن علی رأسہ، تو یہاں تک کہ جب محسوس کر لیتے کہ پانی پہنچ گیا تو اب اپنے سر پر پانی ڈالتے 3 بار، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر اپنے سارے جسم پر پانی ڈالتے، ثم غسل رجلہ، پھر اخیر میں اپنے دونوں پیروں۔ زیادہ کا مطلب ٹکڑا، ٹکڑا ایک ہوتا ہے نا وہ کلیجی جو ہوتی ہے، تو یہ زیادہ وہ ٹکڑا ہے کنارہ، جو کنارے والا حصہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اور لذیذ ہوتا ہے، کنارے کا ٹکڑا، کنارے رہتا نا بنا رہتا، تو زیادہ سے مراد حصہ ٹکڑا۔ اچھا، ام المومنین کی روایت دوسری سندوں سے بھی ہے، اس میں رجلین کے دھلنے کا ذکر نہیں ہے، بعض روایتوں میں رجلین کا الگ سے ذکر نہیں، بس یہ ہے کہ وضو کیا، نماز جیسا وضو۔ حضرت میمونہ کی روایت نیچے، قالت ادنیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ من الجنابہ، میں نے سرکار کے غسل جنابت کے لیے پانی پیش کیا، فغسل کفہ مرتین او ثلاثہ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار، 2 بار یا 3 بار دھلا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر برتن میں ہاتھ ڈال دیا سرکار نے، فافرغ، ثم افرغ بہ علی فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالا، وغسلہ بشمالہ، اپنے بائیں سے دھلا، ثم ضرب بشمالہ الارض فدلکہ، ہے نا، پھر زمین پر ہاتھ رکھ کے اس کو رگڑا، صاف کیا اچھی طرح، ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، ثم افرغ علی رأسہ 3 حفنات ملا کفہ، اپنے چلو بھر کے اپنے سر کے اوپر پانی 3 بار ڈال،
ثم غسل سائر جسده ثم تناحى عن مقامه ذلك، پھر اپنی اس جگہ سے آپ کنارے ہو گئے. فغسل رجليه، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھلا. اس کا مطلب کہیں نشیب میں تو اوپر پہنچ گئے. ثم اتيته بالمنديل فرده، حضرت میمونہ فرماتی ہیں پھر میں نے رومال دیا تو سرکار نے لیا نہیں، اسے قبول نہیں، رد کر دی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے پھر چلے گئے. اس سے سمجھ میں آیا کہ سرکار پوچھتے تھے، غسل کر کے یا وضو کر کے اپنے ہاتھ پوچھتے تھے. اور یہ دلیل ہے کہ ام المومنین نے کیوں دیا. اگر پوچھتے نہیں تو کپڑا کیوں دیتے، رومال کیوں دیتے؟ اس کا مطلب سرکار کبھی کبھی پوچھتے بھی تھے اور کبھی کبھی بیان جواز کے لیے، اور اس کے لیے بھی تاکہ کوئی ضروری نہ ہو جائے، عادت عبادت نہ بن جائے، تو پھر نہیں بھی پوچھتے تھے تاکہ سمجھیں کہ دونوں طرح سے کام کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ غسل کر کے آدمی اپنے جسم کو پوچھے ہی. چلیے، باب القدر المستحب من الماء فی غسل الجنابہ وغسل الرجل والمرأة من اناء واحد فی حالت واحدہ وغسل احدہما بفضل الاخر. یہ باب ہے غسل جنابت میں پانی کی مستحب مقدار کا. آپ نے پڑھا ہوگا، موطا میں بھی شاید پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے اور ایک سا سے غسل کرتے تھے. ایک سا 4.5 لیٹر کا پانی خود کے فائد کے ساتھ غسل کرتے تھے. 4.5 لیٹر میں غسل. اب تو 4.5 لیٹر میں لوگ استنجا کرتے ہیں، ایک بالٹی پانی سے ہے نا کرتے ہیں، اس میں ڈالنا دھلنا ہو جاتا. کبھی آپ قیاس کریے اس وقت جب پانی ختم ہو جائے غسل خانے میں، بہت معمولی آ رہا ہو اور آپ نہانے کے لیے ایک دم تیار ہوں، کچھ پانی ڈال چکے ہوں، تب آپ کیسے نہاتے ہیں؟ ویسے ہی نہاتے تھے. پھر آدمی نہاتا ہے نا احتیاط سے، یار پانی نہیں آ رہا ہے اور اب آدھا جسم بھگو چکے ہیں، اب کیسے؟ تو دیکھیے غسل ہو جاتا ہے اتنے میں. وضو بھی جب پانی نہیں ملتا ہے تو تھوڑے سے ایک لوٹے میں ہو جاتا ہے، ویسے پانی بہاتا رہتا ہے. تو ہم لوگوں کی عادت بگڑ چکی. وہاں پانی نہیں ملتا تھا عرب میں، بڑی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، تو غسل کے لیے لوگ بہت کفایت سے غسل کرتے تھے، فضول نہیں کرتے. ہم لوگوں کی سمجھ میں اب اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بڑی کشادگی سے سارا خرچ کرنا شروع کر دیا. کبھی کبھی جب بہت مسئلہ ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار اسی طرح غسل کرتے رہیں گے. اچھا، ام المومنین کی روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر سوا سیر سیر نہیں آتا، کیلو سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا، میرے خیال سے 80 گرام چھوٹا ہوتا. پہلے ہمارے بچپن میں گوشت جو ہے سیر سے بکتا تھا، کیلو سے نہیں بکتا تھا. سیر جو ہوتا تھا نا، کیلو تھوڑا ایسے ہی گوشے والا ہوتا ہے نا، وہ سیر جو ہے اسے گول ہوتا تھا، تھوڑا اور بڑا ہوتا تھا لیکن چپٹا ہوتا تھا. سیر ہوتا تھا. سیر 1 کلو میرے خیال سے 2 روپیہ کلو، 1.5 روپیہ کلو گوشت یاد ہے مجھے. 1.5 روپیہ کلو گوشت. اور ابھی میں پڑھانے جب گیا تھا آپ کے کیمری میں پڑھانے سن 87 میں، تو 4 روپیہ کلو گوشت تھا. 1 روپے کا 1 پاؤ لاتے تھے. 650 روپیہ تنخواہ تھی. 650 تنخواہ تھی. 100 روپیہ امامت کی ملتی تھی.
مسجد میں وہ مدرسے میں مسجد تھی، اس میں 100 روپیہ امامت کی ملتی، وہ بھی خوش ہوتے تھے، چلو 100 روپیہ مسجد سے الگ سے ملتا۔ 100 روپیہ ایک مہینے کا خرچ ملتا تھا یہاں جب پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ملتا تھا۔ عید میں آتے تھے، عید بعد بقرعید میں جاتے تھے تو اس میں 200 روپے میں دونوں طرف کا کرایہ بھی شامل رہتا تھا، 20 روپیہ، 20 روپیہ، 8 روپیہ 20 پیسہ کرایہ تھا گورکھپور سے جین پور کا۔ اب کتنا ہے؟ 94، فرق ہو گیا۔ 85 پیسے میں چوریب سے گورکھپور گیا ہوں، آدھا کرایہ دے کے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جب آئے تھے تب ان کو دیکھنے گئے، اس وقت میں اولا میں پڑھ رہا تھا، ہاف لگتا تھا، چھوٹے تھے ہم تو ہاف لگتا تھا۔ فرق 3 سا کا ایک فرق ہوتا ہے، تو تقریباً 4.5 لیٹر اگر 1 سا کا ہے تو 4 × 12 13.5 لیٹر ایک فرق میں پانی آتا ہے۔ کان یغتسل من اناء هو الفرق من الجنابہ، تو وہ کان یغتسل من الجنابہ من اناء هو الفرق، سرکار غسل جنابہ کس برتن سے کرتے تھے؟ فرق سے۔ فرق کیا ہے؟ بھی روایت میں ان عروہ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل فی القدح وهو الفرق وکنت اغتسل انا وهو فی الاناء الواحد۔ المومنین فرماتے ہیں میں اور سرکار جو ہے ایک ہی برتن میں، یعنی ایک ہی برتن سے غسل کرتے ہیں۔ سفیان نے کہا فرق کیا ہے؟ 3 آسو، 3 سا کا 13.5 لیٹر۔ 2 لوگ کرتے تھے ہوں گے تو ظاہر بات 6.5 ساڑھے 6 کے قریب، 7 کے قریب، پھر بھی بہت کفایت ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے سرکار کتنی کفایت سے کام کرتے تھے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کچھ کم چیزیں بھی کفایت بھی کر جاتی ہیں، بعض حضرات یہ بھی ہوتا ہے، بعض چیزیں بابرکت ہو جاتی ہیں، یہ بھی۔ ہاں اب ایک حدیث اس کو پڑھ لیجئے، اس میں تھوڑا سوال جواب ہے تو بتا دیتے ہیں آپ کو۔ ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن، یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ رضائی بھتیجے ہیں ام المومنین کے۔ کون ہے؟ رضائی بھتیجے، یعنی محرم ہے یہ۔ فرماتے ہیں میں داخل ہوا ام المومنین کے پاس اور میرا رضائی بھائی، اور یہ جو رضائی بھائی تھے یہ ام المومنین کے بھی رضائی بھائی تھے۔ داخل ہوئے، فسالہ ان غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجنابہ، تو ان دونوں حضرات نے غسل جنابت کے بارے میں، سرکار کے غسل جنابت کے بارے میں ام المومنین سے پوچھا۔ فدعت باناء قدر السا، تو آپ نے ایک برتن منگایا جو 1 سا کے مقدار تھا۔ فاغتسلت، تو آپ نے غسل کر کے دکھا دیا انہیں۔ وہ بیننا و بینہا ستر، راوی فرماتے ہیں ہمارے اور ام المومنین کے درمیان پردہ تھا، پردے میں انہوں نے غسل کیا۔ فافرغت علی راسها 3 قال وکان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرہ۔ ایک بات بتاتے ہیں اس کو، پہلے اس کو سنیں کہ اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ام المومنین سے 2 لوگ گئے مسئلہ پوچھنے کہ سرکار غسل جنابت کیسے کرتے تھے، تو ام المومنین کو جواب بتا دینا چاہیے تھا، تو انہوں نے غسل کر کے دکھایا جبکہ وہ اجنبی تھے،
تو یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اصل تو پہلی بات یہ ہے وہ دونوں اجنبی نہیں تھے، وہ رضائی بھتیجے اور بھائی تھے اور ان سے پردہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ام المومنین نے جو غسل کیا وہ کپڑا پہن کے کیا اور پھر پردہ کر کے غسل کیا۔ البتہ انہوں نے اتنا دکھا دیا کہ سر پر 3 مرتبہ انہوں نے پانی ڈالا تاکہ یہ دیکھ لیں کہ ایک سا میں کس طرح غسل کر لیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ؟ ایک سا میں ان کو یہ بتانا تھا، طریقہ تو بتانا ہی تھا، لیکن ان کو یہ تعجب تھا کہ ایک سا میں کیسے غسل ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں۔ تو ام المومنین نے ان کا وہ شبہ غسل کر کے دور کر دیا کہ ایک سا میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں۔ بات سن میں آئی جی؟ خود ام المومنین نے ارشاد فرمایا نا کہ میں نے تو ہاں کپڑا تو اس لیے کہ ظاہر بات ہے بغیر کپڑے کے تو غسل کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں تب بھی بھائی سر تو دیکھا نا انہوں نے، بتایا نا کہ سر پہ 3 مرتبہ انہوں نے پانی ڈالا۔ اور روایتوں میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ ایک روایت ہے کہ اس میں ہم دونوں ایک برتن سے غسل کرتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ ہم نے سرکار کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ کپڑا پہن کے غسل کرنے والی بھی روایت ہے اگرچہ اس میں نہیں۔ دوسری چیز اس میں ایک یہ ہے کہ ام المومنین نے فرمایا، کہاں کی بات، اچھا راوی فرماتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَأْخُذْنَ مِن رُّؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ، کہ امہات المومنین وہ اپنے سروں کے بالوں سے لیتی تھیں یہاں تک کہ وہ وفرا کی طرح ہو جاتا تھا۔ وفرا کا مطلب جو کندھے تک بال آتا ہے، اس طرح ان کا بال۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کاٹتی تھی بال کیوں؟ کاٹنے کی تو حدیث میں ممانعت آئی، سمجھ؟ امہات المومنین بال کیوں؟ اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے وفرا جو ہوتا ہے، لما کہتے ہیں یہاں تک آنے والے، وہ وفرا اس سے نیچے ہوتا ہے، گردن سے نیچے۔ امہات المومنین کا بال کاٹنا حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے مرد عورتوں کا کپڑا پہنتے نہیں پہنتے، ساڑی پہن لیں گے، جو بہت سارے مرد ناچتے ہیں نہیں پہنتے، عورتوں کا کپڑا پہنتے عورت بن جاتے، تو اللہ کی لعنت جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے۔ مبارک پور میں ایک دیوبندی مولوی تھے، تو وہ رات میں ساڑی پہن کے گھومتے تھے، بعد میں وہ ڈاکٹری بھی کرنے لگے تھے۔ مطلب یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے یا اس میں بیان کر رہے ہیں، تو وہ ہیموپیتھی کی شاید پھر ڈاکٹری بھی کرتے تھے، دوا دیتے۔ تو ہمارے مولانا غلام حسین صاحب کو جانتے ہیں، یہاں تھے پہلے، لائبریرین تھے، ریٹائر ہو گئے، کٹرا میں گھر میں۔ تو ہمارے مولانا غلام حسین صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ بڑی جری تھی، مطلب ہمت والی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بار گئی ان کے گھر، ان کی اہلیہ سے ملی، تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تورے مولی صاحب اس ساڑی پہن کے رتیا میں کاہے گھومتے ہیں؟ تو کہا کہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ مولی صاحب کہتے ہیں کہ موقع یہ اچھا لگا،
اس کو اچھا لگ رہا. تو بعض مرد جو ہوتے ہیں ان کو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے میں اچھا لگتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. عورتیں بہت سی ایسی ہیں آج کل، آپ دیکھیے عورتیں پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، بال بنوائے رہتی ہیں، کبھی کبھی پیچھے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ مرد ہے یا عورت، تو عام طور سے یہ چل رہا ہے. امہات المومنین کے بارے میں کہ بال کٹوانا، یہ تو عقل میں بھی بات نہیں آتا. محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں حدیث شریف میں جو ممانعت ہے کٹوانے کی، وہ ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے ہے جو مردوں سے مشابہت کی وجہ سے کٹواتے ہیں. امہات المومنین یہ کام سرکار کے ظاہری حیات طیبہ میں نہیں کرتی، یہ سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے. اور امہات المومنین سے کسی کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، کسی امتی کا سرکار کے وصال کے بعد. وہ ہمیشہ کے لیے ماں ہے، اسی کی بیوی نہیں بن سکتی. تو سرکار کے وصال کے بعد امہات المومنین زیب و زینت کو ختم کرنے کے لیے اپنے بال کٹواتے ہیں تاکہ زیب و زینت میں کمی آ جائے. سمجھ رہے؟ تو وہ اس خانے میں نہیں آتی ہیں جس بنیاد پر لعنت ہوتی ہے. بقیہ جو عورتیں ہیں وہ زیب و زینت کے لیے کٹواتی ہیں، اور امہات المومنین جو کٹواتی تھیں وہ اس لیے کہ اب ہمیں تو نہ شادی کرنا ہے اور نہ ہی ان سب چیزوں میں رہنا، تو وہ اپنے بال اس لیے لیتی تھیں تاکہ زیب و زینت میں اور کیا ہو جائے، کمی ہو جائے. لہذا جو وعید ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جو مردوں سے مشابہت کی بنیاد پر ایسا کرتی ہیں اور تاکہ ہمیں اچھا لگے. بال بڑے ہوتے ہیں تو سوال چلانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، وہ کاٹ دیا جاتا ہے کہ بات کر سکیں. کچھ اگر کاٹ لے تو ٹھیک، اگر یہ نیت نہ ہو. انما الاعمال بالنیات. کیسے کچھ بال تو کاٹتے ہی ہیں، حج میں کاٹتے ہیں، تھوڑا سا کاٹتے ہیں نا، ایک انگل لپیٹ کے. نہیں، ایک پور بتایا. اچھا، ام المومنین فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل بدا بیمینہ فصب علیہ من الماء. دیکھیے ابھی اس حدیث میں دو اعتراضات ہیں، اس کو یاد رکھیے جو پڑھایا ابھی. ایک تو بال کاٹنے سے متعلق اور ایک مسئلہ پوچھنے سے متعلق. سمجھ نا، ممکن ہے اس طرح کی حدیث سوال میں آ جاتی ہے. اچھا، اذا اغتسل بدا بیمینہ فصب علیہ من الماء. جب غسل کرتے تو داہنے سے شروع کرتے، داہنے پر پانی ڈالتے، فغسلہ اس کو دھلتے، پھر پانی ڈالتے علل اذى الذی بہ بیمینہ، پھر اس اذا، اس نجاست پر یا تکلیف دہ چیز پر پانی ڈالتے جو آپ کے ساتھ ہوتی، اور پھر اس کو کیسے صاف کرتے ہے نا، بے یمین ہی اپنے داہنے ہاتھ سے پانی ڈالتے، وہ غسلہ انہو بے شمالے، اور بائیں سے اس کو کیا کرتے، دھلتے. حتی اذا فرغ من ذلک صب علی راسہ، جب اس سے فارغ ہو جاتے تو اپنے سر پہ پانی ڈالتے. قالت عائشہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. ہم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے حالانکہ ہم دونوں جنوبی ہوتے تھے. آپ نے ترمذی وغیرہ کی روایت میں پڑھا ہوگا کہ سرکار نے منع فرمایا کہ کوئی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، ہے نا. لیکن ظاہر ہے کہ جب ام المومنین اور سرکار ایک ہی برتن سے دونوں غسل کرتے تھے تو
کبھی ام المومنین اس سے پانی لیتی رہی ہوں گی، پھر اس کے بعد سرکار لیتے رہے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے سرکار جب ان کے بعد لیں گے تو عورت کا بچا ہوا پانی ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ تو اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ ابتداءً تھا، تو ممانعت تھی کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں، یہ ابتداءً تھا جب عورتوں کو طہارت کے مسائل اتنے معلوم نہیں تھے۔ پھر جب علم دین عام ہو گیا تو پھر یہ ممانعت بھی کو جو کراہت تھی وہ جو ممانعت تھی وہ کراہت کی حد تک، لیکن جب مسائل لوگوں کو معلوم ہو گئے سمجھنا کہ احتیاط کرنا چاہیے مائع مستعمل نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تو سرکار نے غسل کر کے بھی ایک برتن سے بتا دیا کہ اصلاً جائز ہے، اور جو ممانعت ہے وہ احتیاط کے طور پر، یہ عورتیں چونکہ بہت زیادہ خیال نہیں کرتی تھی تو اس لیے آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہاں ام المومنین نے خبر دیا کہ وہ اور سرکار ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے جس میں گنجائش 3 سیر کی ہوتی تھی یا قریب 3 سیر، ثلاثتام۔ دیکھیے اس میں ان عائشہ قالت کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ، من الجنابہ کو پہلے موڑیے گا، اغتسل سے میں اور سرکار دونوں ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتی تھی، ہمارے ہاتھ آگے پیچھے ہوتے تھے، تختلف ایدینا فی، اس برتن میں ہمارے ہاتھ آگے پیچھے ہوتے، کبھی میں پانی لیتی کبھی سرکار لیتے، تو ظاہر بات ہے عورت کا بچا ہوا پانی تو ہوتا تھا۔ نیچے والی روایت میں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء بینی و بینہ واحد، ہے نا، فیبادرنی حتی اقول دعلی دعلی قالت وہما جنبان۔ المومنین فرماتے ہیں میں اور سرکار ایک برتن سے غسل کرتے تھے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہوتا تھا، تو مجھ پر سبقت لے جاتے تھے، یہاں تک کہ میں کہتی تھی میرے لیے بھی کچھ چھوڑیے گا، دعلی میرے لیے کچھ چھوڑ دیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ کی روایت انہا کانت تغتسل ہی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناء واحد، حضرت میمونہ یہ مکے کی رہنے والی تھی، بالکل روڈ پہ ان کا مزار ہے، روڈ سے وہاں کنارے ہو گئے، ابھی بھی ایک احاطہ بنا دیا ہے، اس میں اکیلے ان کی قبر گئے نہیں دور، تقریباً مکہ سے 20-22 کلومیٹر ہے، شاید مدینہ والے راستے پہ ہائی وے ہے، اس پہ جب جائیں گے بائیں طرف چار دیواری ہے، روڈ وہاں سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، بس اسٹیشن ہے آگے، اس کے پہلے پڑتا ہے چوراہا پڑتا، اس کے پہلے پڑتا۔ میں گیا تھا زیارت کے لیے، پہلی مرتبہ گیا، پھر نہیں جا سکا، گیٹ بند رہتا۔ اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے چلو خیر ٹھیک ہے، ایک حساب سے ہمارے لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں، جب کہیں جاتے ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ہاں اب وہ دیکھیے ربیع الاول میں تھوڑی سی چھوٹ ہوئی نا، وہاں بھی نعرہ اورا مارنے لگے لوگ روضے رسول کے سامنے، ہاں تو آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا گنجائش ہو جاتی ہے تو خاص کر پاکستان کے لوگ اور زیادہ۔ اچھا صاحب چلیے، حضرت ام سلمہ کی بھی ایک حدیث ہے، قالت کانت ہیا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسلان فی الاناء الواحد من الجنابہ، ہے نا، تو ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت، حضرت میمونہ کی روایت، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے نا، کہ ان سب حضرات ہے کہ یہ ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔
حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بخمس مکاکیک ویتوضا بمکوک، 5 مکوک سے آپ غسل کرتے تھے، یہ بھی تقریباً وہی ہوگا 7 سیر اور کے قریب سے ہوگا۔ اچھا، حضرت انس کی روایت نہیں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد ویغتسل بالصاع، اس کو اور دوسری کتابوں میں بھی آپ پڑھے ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار مد سے وضو کرتے اور صاع سے غسل کرتے تھے، ہے نا، الی 5 امداد، 5 سیر کے قریب، یعنی ایک صاع جو ہے 4.5 مد قریب اس میں پانی آتا ہے۔ ان سفینہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسلہ الصاع من الماء من الجنابہ ویوضعہ المد، کہ سرکار غسل جنابت میں 1 صاع پانی ان کے غسل کے لیے ہوتا اور 1 مد پانی ان کے وضو کے لیے۔ بہرحال یہ مختلف روایتوں سے ہے کہ 1 صاع سے سرکار کیا کر لیتے تھے، غسل کر لیتے تھے، اور 1 مد سے وضو کر لیتے تھے، یہ ثابت ہے۔ چلیے نیچے پڑھیے، بابو استحباب، کہاں تک کتنا ہوا تھا؟